بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء بملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الكل المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسقین اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پل پل کر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ کسی کو حسد مجھ پر پیدا ہو گیا، کسی اور پر پیدا ہو گیا، اور وہ جلسی کے اندر اور دکھائی کے اندر مبتلا ہو جائے، اور پھر حسد کے وجہ سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے لگے، پریشان کرنے لگے، تو ومن شر حاسد اذا حسد میں اسی سے دعا بندہ اللہ سے کر رہا ہے کہ اللہ جو مجھ پر حسد کرے، مجھ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، اے اللہ اس کے حسد سے اور اس کی جتنے بھی ناپاک ارادے ہیں، اس کے ناپاک ارادوں سے اے اللہ میری حفاظت فرما۔ آپ ہی مجھ کو اس کے حسد اور اس کے ناپاک ارادوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو حسد اور اس واقعے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا ہے وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی دنیا میں لوگ جب کچھ کر نہیں سکتے، سامنے جا کر بول نہیں سکتے، سامنے جا کر لڑ نہیں سکتے، تو پھر یہ دھندے شروع کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض مرتبہ یہ جادو جو ہے انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس کے اندر کیا الفاظ وہ کہہ رہا ہے جادو کرنے والا، اور جو اس کے پاس گیا ہے خدا نہ خاصہ وہ جادوگر اس کے پاس سے بھی کچھ الفاظ کہہ رہا ہے، اور وہ کافرانہ مشرکانہ الفاظ ہوں، تو انسان کا ایمان بھی بڑے خطرے میں جادو کرنے اور کرانے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ بہت سخت گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ سامنے والوں کو پریشان کر کے جادو وغیرہ میں مبتلا کر کے پریشان کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ آخرت کے اندر جو بربادی ہوگی وہ اللہ بس حفاظت فرمائے، کیا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کسی پر جادو کروانا، حسد کی وجہ سے کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، حسد کی وجہ سے کوئی اور پریشان کرنے کی صورت اختیار کرنا، یہ سب انسانوں کے لیے خطرناک گناہ ہے، ہلاک اور برباد کرنے والے گناہ ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد ہے جس کو دکھائی یا جلسی۔ اللہ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی، جو بھی نعمت ہو، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو گھر دیا، اللہ نے اس کو اور کوئی نعمت عطا فرمائی، بہترین جگہ پر جو بھی صورت حال ہو، کوئی اچھی چیز اس کو مل گئی۔ اب بعض مرتبہ کسی دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا کہ اس کو یہ چیز ملی،
کیوں ملی؟ کہ اللہ نے دی، اللہ جس کو جو چاہے دے، ماشاء اللہ کان معلوم یشاء لم یکن۔ اس لیے حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جس کو بھی جو چیز جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے عطا کرنے سے ملتی ہے، تو اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرما دی، اللہ کی مرضی۔ اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے روزی کے اندر فراخی فرما دے، اور روزی کے اندر یہ سب نعمتیں شامل ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے، حسد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت ختم ہو جائے، وہ نعمت اس کے بعد باقی نہ رہے، مجھ کو ملے نہ ملے اس سے کوئی بات نہیں، وہ نعمت اس کے پاس سے نکل جائے، ختم ہو جائے، یہ ہے حسد کی حقیقت۔ اور اسی کے اندر ایک دوسرا لفظ آتا ہے، عربی کے اندر اس کو غبطہ کہتے ہیں، اردو میں جس کو رشک کہتے ہیں۔ غبطہ اور رشک کے اندر سامنے والے کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر جلسی اور اس کی نعمت ختم ہو جائے، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یہ تمنا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے خزانے سے اس کو عطا فرمائے تو مجھ کو بھی دے دیجیے۔ تو یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں سامنے والے کی نعمت کے زوال کی اور نعمت کے ختم ہو جانے کی اور نعمت کے چھین جانے کی دل میں تمنا نہیں ہے، بلکہ یہ تمنا ہے کہ اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ معطی ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ نے اپنے خزانے سے اپنے فضل سے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں بھی محتاج ہوں کہ اللہ مجھ کو بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ اب غبطہ کہاں کرنا چاہیے؟ کہ دین کے کاموں میں اصل غبطہ ہے، باقی فی نفسی اگر دوسرے کاموں کے اندر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے، لیکن حسد جو ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ حسد کے اندر دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے، اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، تو اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے اس کو وہ نعمت ملی ہے، پھر انسان اس نعمت کے زوال کی تمنا کر رہا ہے، ختم ہونے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے، اس لیے حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ جو حسد کرتا ہے اور پھر حسد کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کا مطلب ہے کہ اسکیم بنا رہا ہے، ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو تکلیف میں پہنچا رہا ہے، وہ نعمت اس کے پاس باقی نہ رہے، اس کے لیے کوئی تدبیر کر رہا ہے، کسی کی بزنس بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کے لیے دیکھا نہیں جا رہا، تو اب بزنس اس کا تجارت کس طرح کم ہو جائے، اس کی میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں، تدبیر کر رہا ہے، مطلب ہے کہ حسد کے مقتضا پر عمل کرتا ہو، دل میں حسد پیدا ہوا اور پھر جو اس کا تقاضا ہے دل کے اندر کہ وہ نعمت ختم ہو جائے، تو نعمت ختم ہونے کے لیے اب تدبیریں اور اسکیم بنانا شروع کر دی، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تو یہ حسد اگر اس درجے پر پہنچ جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کی نیکیوں کو اس طرح برباد کر کے رکھتا ہے جس طرح فائر اور آگ لگ جائے تو آگ لگنے سے لکڑی اور گھاس وغیرہ کس طرح جل جاتی ہے، اس طرح حسد کرنے والے کی نیکیاں جلا کر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاک والحسد، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، دیکھائی ہے، جلسی ہے، اور پھر اس حسد کے نتیجے میں سامنے والوں کو تکلیف پہنچانا، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو، حسنات کو، اعمال صالحہ کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے حج کو، ہمارے عمرے کو، اور جو بھی ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ان اعمال صالحہ کو یہ حسد اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں سے اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح آگ حطب کو، لکڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تشبیہ اس بات میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما تأکل النار الحطب میں تشبیہ اس بات کے ذریعے ہے کہ جس طریقے سے حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے، تو آگ بھی جب لگتی ہے تو آگ کے لگنے کی وجہ سے جو لکڑیاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے آگ سے لکڑیاں ہیں اور دوسری چیزیں جل کر ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک آگ ہے، اور اس آگ اور فائر کی وجہ سے وہ چیزیں جلی ہیں، یہ حسد بھی دل کے اندر ایک آگ لگتی ہے، حسد کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، پریشان اور بے چین اور بے قرار رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، اس لیے حاسد کو کبھی بھی چین نہیں ہوتا،
جس کے دل میں حسد کی بیماری آ جاتی ہے اس سے پھر کسی کی نعمت دیکھی نہیں جاتی، اس سے کسی کی بھی نعمت دیکھی نہیں جاتی، اور پھر اندر اندر جلتا رہتا ہے، حسد کی آگ کے اندر پریشان ہوتا رہتا ہے۔ جس کو حسد کی بیماری ہوتی ہے اس کو چین نہیں ملتا کبھی، اور پھر حسد کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور خیرات اور صدقہ کر رہا ہے، مگر یہ حسد کی آگ اس کی نیکیوں کو جلاتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ خدا نخواستہ حسد کسی کے دل کے اندر ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے علاج کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت خطرناک دل کی بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال صالحہ کو برباد اور جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ اس کو نعمت ختم بھی اگر ہو جائے، نہ رہے تو مجھ کو کیا ملا؟ اس لیے حسد کرنے کے نتیجے میں مجھ کو یہ ملے گا کہ میرے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ وہ اعمال کے جس کے لیے انسان محنت کر رہا ہے، آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور آخرت میں یہ اعمال اس کے کام آنے والے ہیں، حسد کے نتیجے میں سب ختم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا کرے؟ تو علماء نے اس کا علاج بھی بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شریعت و تصوف، بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، بہت عمدہ، بہت عارف باللہ شخص سے مختصر طریقے سے انہوں نے دل کے جو امراض ہیں اور دل کے جو اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ کو بھی بیان کیا ہے، اور ان اخلاق حسنہ کو انسان کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، ان میں ایک دل کی بیماری بہت خطرناک قسم کی یہ حسد بھی ہے، اس کا بھی علاج بتلایا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو حضرت کے حوالے سے ہم اس کو کچھ سنیں گے، مذاکرے میں لائیں گے، تاکہ ہمارے اندر سے یہ بیماری اگر ہے تو اللہ اس کو ختم فرما دے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال کی بربادی جو ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، آخرت کی بربادی ختم ہو جائے، اور حسد کی آگ سے ہم نکل کر اللہ تعالی ہم کو جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، رضا بالقضا ہے، وہ رضا بالقضا نصیب ہو جائے، اور پھر لوگوں کو ہم تکلیف پہنچانے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنے والے اور ان کے لیے اچھی اچھی چیزوں کے اور نعمتوں کے حصول کی تمنا کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ حسد جب ختم ہوگا تو پھر لوگوں کی خیر خواہی دل میں پیدا ہوگی، لوگوں کے لیے انسان دعائیں کرے گا کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اور حسد کے نتیجے میں پریشانی دور کرنے کی دعا کیا کرے گا، بلکہ وہ اسکیم بناتا ہے، بالکل الٹا معاملہ۔ مومن کے ایمان کا جو تقاضا ہے کہ وہ مومن ایمان کے اپنے برکت کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچائے، حسد کے نتیجے میں نفع کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے، بالکل ایمانی تقاضوں کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو اللہ اس حسد کی آگ سے بچائے، اور حسد کی بیماری سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور اس کا جو علاج ہے، اگر کسی کے اندر بیماری ہے تو بہت توجہ کے ساتھ اپنے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج کرے، تاکہ اس کے اعمال کی حفاظت رہے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔